بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمات ان کے سپرد کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار قحط کا زمانہ آیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ ضرور لانا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے وہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دیں تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے، شاہ مصر نے ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کریں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو گے کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم گیا ہے، جس نے لیا دے دے اور اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اس کو روک رکھیں، اس کی یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا بھی یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی۔ آخر کار بنیامین کے سامان میں سے وہ کٹورا نکلا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا، تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کو ضرور واپس لائیں گے، پھر یوسف کے ساتھ جو حرکتیں ہم نے کی وہ تم سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں کہ باپ کو منہ دکھاؤں۔ یا تو خود حاضر ہونے کی اجازت دیں یا اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دیں تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ٹھیک ٹھیک اپنے باپ سے بیان کر دو۔ اگر وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔
اس مشورہ کے بعد یہ لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا تمہارے دلوں نے یہ بات گڑھ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے کھل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں ایسی باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہیں تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبت سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا، حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا اور شیطان نے جو فساد میرے بھائیوں اور میرے درمیان ڈال دیا تھا آپ سب کو دیہات و بیانات سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ غرض ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ پاک کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب یہ اللہ کی آزمائشیں پوری ہوئیں اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں کی
اور خود بھی معاف کر دیا۔ بچوں، بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔